سورہ بقرہ آیت نمبر 76 اور رکوع نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا۔ یہودیوں کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ جب یہودی منافق یہودی ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، مسلمانوں سے یعنی ملتے ہیں، قالوا تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس یعنی الگ ہوتے ہیں تو قالوا کہتے ہیں اتحدثونہم، تم کیوں کہہ دیتے ہو بما، ان کو یعنی مسلمانوں کو کیوں بتا دیتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا تم پر، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ حجت قائم کریں وہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے آگے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اولا یعلمون، کیا اتنا بھی نہیں جانتے یہ لوگ، یہ یہودی لوگ منافق اتنا بھی نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں یا جو کچھ ظاہر کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے۔ ومنہم امیون، یہاں تک تو بات تھی یہودی علماء کی، ان کا جو کام تھا۔ اب یہ بات ہو رہی ہے جو جاہل، جو ان کے پیچھے اندھے ان کے پیچھے پھرتے تھے۔ ومنہم امیون، بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، کتاب کو ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، کتاب سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کچھ کتاب کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے، الا امانیہ، مگر صرف گمان، اٹکلیں، گمان اپنی امیدیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کے پاس کچھ نہیں، صرف الا امانیہ، کچھ بھی نہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، صرف خیالات ہیں ان کے پاس۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، سو خرابی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے،
ثم یقولون، پھر یہ کہہ دیتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ اس پر تھوڑا سا یعنی اس کو بیچیں تھوڑی قیمت پر۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت ہے، خرابی ہے ان ہاتھوں پر جو یعنی ان پر جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے، خرابی ہے ان کے لیے کہ اس کمائی جو یہ کمائی کرتے ہیں، مما یکسبون جسے کماتے ہیں، یعنی ہلاکت ان کے ہاتھوں پر بھی جو لکھتے ہیں ان کے، اور یعنی ان کے لکھنے پر بھی ہلاکت ہے اللہ کی طرف سے، اور اس یہ لکھ کر جو اللہ وہ جو پیسے کماتے ہیں اپنی طرف سے لکھ کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر بھی ہلاکت ہو۔ وقالوا، تو وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہ اوپر جو بات تھی نا، ومنهم امیون لا يعلمون الکتاب الا امانیہ، تو وہ گمان کیا تھا ان کا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وہ کہتے تھے کہ آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر صرف چند دن، الا ایام معدودہ، صرف چند دن، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، بس چند دن صرف گزاریں گے، باقی ہم دوزخ میں جائیں گے نہیں۔ قل اتخذتم عند اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا تم نے اللہ سے قرار لیا ہے، عہد لیا ہے، فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے گناہ کمایا، واحاطت به خطیئتہ، اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، صحیح یہی وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور پھر اس کے بعد نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، اور ہم فیہا خالدون، یہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں سب سے پہلے تو جو اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جو منافق یہودیوں کا تذکرہ ہے، جو پہلی آیت ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منافق یہودی تھے مسلمانوں سے جب ملتے تھے تو خوشامد کے لیے، مسلمانوں سے خوشامد کے لیے مسلمانوں کہتے تھے دیکھو ہماری تورات میں ہم تو جو، یہ علماء کی بات ہو رہی ہے، یہودی علماء کی بات ہو رہی ہے، جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو مسلمانوں کی خوشامد کے لیے کہ جی مسلمان یہ سمجھے کہ یہ تو ہمارے پکے، ہمارے خیر خواہ ہیں، حقیقت میں یہ منافق ہوتے تھے، تو ان خوشامد کے لیے کہتے تھے کہ دیکھو ہماری تورات میں واقعی یہ لکھا ہوا تھا، یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں یہی لکھی ہوئی ہیں، یہی لکھی ہوئی ہیں، اور یہ بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حق اور سچ ہے۔ اچھا، جب یہ اپنے یہودیوں سے ملتے ان کو تو پتہ تھا کہ یہ حقیقت میں ایمان نہیں لائے، منافق ہے، تو وہ یہودی ان کو ملامت کرتے تھے کہ دیکھو تم ان کو جو سچ ہے اندر کی بات ہے تم ان کو بتا رہے ہو، تو کل قیامت کے دن تو یہ تمہارے خلاف اللہ کے ہاں گواہی دیں گے کہ اللہ، یہ تو خود مانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچ ہے، اور پھر اس کے باوجود انہوں نے حقیقی طور پر ایمان نہیں لایا، منافق بنے، تو یہ نہیں تمہارے خلاف یہ گواہی دیں گے اللہ کے ہاں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں حجت پکڑیں گے تمہاری اس بات کا کہ انہوں نے خود ہمیں بتلایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچ ہیں، کہ تورات کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو کہا فلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وہ یہودی ان کو کہتے ہیں کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ حالانکہ ہے بڑی بیوقوفانہ بات ہے کہ اگر یہ تورات میں جو کچھ لکھا ہے مسلمانوں کو بتلائیں یا نہ بتلائیں، اللہ کو تو سب پتہ ہے، اللہ سے تو کچھ نہیں چھپا سکتے، لیکن چونکہ جس کی عقل پر پردہ پڑ جائے نا پھر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ ان کی عقل پر پردہ پڑا ہوا تھا کہ دوسروں کو بھی ملامت کرتے تھے کہ تم ان کو کیوں بتلاتے ہو، حالانکہ اللہ ان کو مسلمانوں کو نہیں بتلا سکتا، اللہ مسلمانوں کو تو ویسے بھی بتلا سکتا ہے، اور بتلایا بھی ہے اللہ نے، منافقوں کی، یہودیوں کی نشانیاں، منافقوں کی نشانیاں وہ تو اللہ نے بتلائی بھی ہے۔ تو یہ نہیں ایک ان کی بیوقوفانہ سی بات تھی جس کا تذکرہ اللہ نے کہا کہ دیکھو کتنے بیوقوف ہیں کہ ان کو ملامت اس بات پہ کر رہے ہیں کہ تم ان کو کیوں بتلاتے ہو، تم یہی بات تمہیں جو ہے نا وہ اس بات کے ذریعے اللہ کے یہاں گواہی پکڑیں گے، اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ اور پھر کہا وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، یہ ان کی بیوقوفانہ بات پر اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کو نہیں پتا کہ اللہ جو کچھ ہے مسلمانوں کو بتلا رہے ہیں وہ بھی اللہ کو پتا ہے، اور ما یسرون جو چھپا رہے ہیں مسلمانوں سے
یعنی ساری باتیں تو نہیں بتلا دیتے، جو چھپا رہے ہیں مسلمانوں سے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، وما یعلنون جو مسلمانوں کو بتلا دیا وہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ پھر ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، پہلے تذکرہ تو یہودی علماء کا تھا کہ جن کے پاس تورات کا علم موجود تھا اور وہ جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچ ہیں، برحق ہیں۔ جو تورات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں وہ ان کو پہچان چکے تھے، جان چکے تھے، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے وہ حقیقی طور پر ایمان نہیں لائے۔ بعض ان میں منافق بھی بنے کہ زبان سے تو ایمان لے آئے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کو تورات کا کچھ پتہ نہیں تھا، تورات پڑھنا جاننا کچھ نہیں آتا تھا، کچھ نہیں پتا تھا کہ تورات میں کیا ہے۔ بس ان کے علماء نے، ان کے جو بڑے تھے انہوں نے ان کو چند باتیں سکھلائی تھی کہ بس تم ہمیں نذرانے وغیرہ دیتے رہا کرو اور بس تم دوزخ میں نہیں جاؤ گے، بلکہ آگے تذکرہ اس پہلے اس بارے میں یہ آئے گا، کہتا ہے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت کے ٹھیکیدار تو صرف یہودی نصرانی اور کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ یہ ان کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے یہ باتیں اپنی، یعنی جو ان کے جو عام لوگ تھے، عوام تھی، ان کو ان کے ذہن میں انہوں نے ڈالی ہوئی تھی، ان کو یہ پٹی بڑھائی ہوئی تھی کہ یہ بات ٹھیک ہے، تمہیں کچھ عمل شمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو جنت میں جاؤ گے۔ یہی حال آج کل ہمارے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اندر بھی پیدا ہو چکا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ماہانہ جسے ٹیکس اس کو کیسے سمجھ لیں آپ، کون کہتے ہیں کہ ماہانہ یا ہفتہ وار ہمیں جو ہے نا وہ نذرانہ دے دیا کرو، بس تمہیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری جگہ سارے اعمال کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر یہ چیز موجود ہے، بہت سارے مسلمانوں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ بس دیکھا نہ دیکھی، بس ٹھیک ہے جی پیر صاحب نے کہہ دیا کہ میں تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پیر صاحب نے جی نماز پڑھنے سے منع کیا۔ اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کے لیے نماز معاف کبھی نہیں ہوئی، نماز کے اندر کھڑے ہو رہے ہیں، پاؤں پر ورم پڑ رہے ہیں، لیکن نماز معاف نہیں ہوئی۔ میں کوئی پیروں کا مخالف نہیں ہوں، اللہ کے ولی ہیں، برحق ہیں، اور ان کو ماننا چاہیے کہ اللہ کے ولی واقعی موجود ہیں، لیکن اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو حقیقت میں 100% اللہ کے حکم اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارا، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بعض ایسے موجود ہیں کہ جو مسلمانوں کے عقیدے ایمان خراب کر رہے ہیں، ان میں ایسے بھی ہیں، بہت سارے ایسے ہیں کہ بس ماہانہ یا ہفتہ وار لے لیتے ہیں، وظیفہ لے لیتے ہیں، اور ایسے ہیں کہ جن کو بظاہر دیکھ کر بھی پتہ آدمی یہ جج نہیں کر سکتا کہ مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ تو یہی بات یہودی علماء کے اندر، میں نے ایک مثال کے طور پر عرض کی، یہی بات یہودی علماء کے اندر موجود تھی کہ بس لوگ ان کے بس آنکھیں بند کر کے بس جو ہے کہتے تھے مان لیتے تھے، ان کو علم کچھ نہیں تھا، بس صرف گمان، اور گمان کیا تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ پہلی تو بات ہے کہ جی آگ ہمیں چھوئے گئی نہیں، اگر گئے بھی تو وہ جو ہم نے چند دن بچڑے کی عبادت کی تھی، بعد کہتے ہیں 7 دن، بعد کہتے ہیں 40 دن، بس اتنے دن ہم جہنم میں رہیں گے، پھر جنت میں آ جائیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، یعنی انہوں نے پٹی، جو علماء نے اپنے جو عوام کو پٹی پڑھائی ہوئی تھی، اور وہ عوام بھی ان کے پیچھے بالکل آنکھیں بند کر کے چل رہی ہے۔ یا پھر جو ہے نا وادی تی میں جو انہوں نے جو واقعہ پہلے گزرا ہے کہ 40 دن سرگرداں وہ گزرتے رہے، بس اتنا، یہ 40 دن یہ نہیں جہنم میں جائیں گے، بس اس کے علاوہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ صرف گمان پر ہی چل رہے ہیں۔ اس کا جواب آگے آ رہا ہے۔ پھر ان میں بعض ایسے تھے کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ اس میں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک تو یہ تھے کہ اللہ کے حکم، جیسے میں نے کل کے سبق میں عرض کیا، پہلے سبق میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کا حکم تبدیل کر دیتے تھے، غریب کے لیے کچھ اور حکم تھا، مالدار کے لیے کچھ اور حکم تھا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی غریب جو ہے طبقے کا آدمی، اس سے زنا ہو جائے، شادی شدہ ہو، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے لیے پکا رجم ہے جی، اور اگر کوئی مالدار ہوتا جو ہدیہ ساتھ لے کے آتا، پھر مسئلہ پوچھتا، ہاں جی یہ گناہ ہو گیا جی، غلطی ہو گئی ہے، کیا کریں؟ وہ کہتا نہیں بس ٹھیک ہے، اس کا منہ کالا کر کے جو ہے نا پھیر دو، جنگل کا چکر لگوا لو، بستی کا چکر لگوا لو، یا شہر کا چکر لگوا لو، بس اس کے لیے ٹھیک، اس کے لیے رجم نہیں ہے۔ اور پھر بعض اوقات جو ہے نا وہاں جو حکم پوچھنے آ بھی جاتے تو رات پر، تو جو جہاں پہ حکم لکھا ہوتا وہاں پہ ہاتھ رکھ لیتے، اس کو چھپا لیتے، اور دوسرا حکم ظاہر ہوتا، پتوں پر لکھا ہوتا تھا، ہڈیوں پر لکھا ہوتا تھا، جو بھی وہاں کی اس زمانے کی جو ترتیب تھی۔
اور بعض یہ تھے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو قرآن کے اندر تورات کے اندر موجود تھیں، مسلمانوں کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن کرنے کے لیے وہ نشانیاں بدل کر کے بتلاتے تھے۔ مثال کے طور پر قرآن تورات کے اندر یہ تھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خوبصورت بالوں والے ہوں گے، ان کا قد میانہ قد ہوگا، سیاہ آنکھیں ہوں گی اور گندمی رنگ ہوگا ان کا۔ یعنی اس قسم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری ہویت کی جو صفات تھیں وہ جو تورات کے اندر موجود تھی ان کو یہ تبدیل کر کے بتلاتے تھے کہ جی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لمبا قد ہوگا اور پھر جو ہے وہ نیلی آنکھیں ہوں گی، یہ وہ، یعنی اس کو تبدیل کر کے تاکہ مسلمان کہیں کہ یار یہ تورات میں تو جو نشانیاں لکھی ہوئی ہیں یہ تو ان پر جو ہے فٹ نہیں آ رہی، اس لیے شاید جو ہے نا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کی مسلمانوں کو بدظن کرنے کے لیے تو اللہ نے کہا لعنت، ویل کہتے ہیں لعنت کو، ہلاکت، اور بعض روایت میں آتا ہے ویل جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے ویل جہنم، اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ویل جو ہے وہ ایک جہنمی جو ہے وہ درندہ ہے، جہنمی درندہ، اس کا نام ہے۔ مختلف قسم کے جو ہے وہ اس کے بارے میں اقوال ہے۔ بہرحال اکثر جو اقوال ہے قوی قول یہ ہے کہ خرابی، ہلاکت، اور بعض کو لعنت سے بھی تشبیہ کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم کس طرح تبدیل کر کے پیش کر رہے ہیں اپنی طرف سے۔ اس میں ایک بات سمجھ لینا چاہیے، پہلے بھی عرض کی تھی پھر عرض کرتا ہوں، شریعت کے معاملے میں اگر کوئی آپ سے مسئلہ پوچھ لے، اگر صحیح مسئلہ آپ کو معلوم ہے، کسی عالم سے آپ نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، تو اگر صحیح مسئلہ آپ کو معلوم ہے صحیح طریقے سے 100%، تو اس کو اگلے کو بتلا دو، نہیں معلوم تو نہ بتلاؤ۔ اگر صحیح مسئلہ سیکھ کر آگے بتلاؤ گے اور اس بتلانے میں اگر کوئی آپ سے کمی کوتاہی ہوگی تو اس پر بھی اجر ملے گا، لیکن اس پر آپ کو دگنا اجر ملے گا۔ لیکن اگر صحیح مسئلہ معلوم نہیں تھا اور اپنی طرف سے نمبر بنانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، مثال کی طرف مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھ لے کہ جی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ مجھے نہ آتا، انسان تو میں بھی ہوں اور سارے علم کا احاطہ تو کوئی نہیں کر سکتا، سارے علم کا احاطہ تو کوئی نہیں کر سکتا، اور میں کہوں جی نہیں، میں نے اگر مسئلے کا جواب نہ دیا تو وہ کہیں گے جی کیسا خطیب صاحب ہے، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں آتا اس کو، اور میں اپنی طرف سے بتلا دوں تو دگنا گناہ ملے گا، دگنا گناہ ملے گا۔ اگر میں نے اپنی طرف سے تکا لگا کے ٹھیک بھی بتلا دیا تب بھی گناہ ملے گا، کہ شریعت کے اندر انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس لیے کوئی بھی مسئلہ معلوم ہو، ٹھیک مسئلہ معلوم ہے بتلا دو، نہیں معلوم تو آپ یوں کہہ دو کہ میں علماء سے، مفتی صاحب سے پوچھ کے بتلا دوں گا۔ ہمارا بھی الحمدللہ یہی طریقہ ہے، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے آؤ، اگر آتا ہے صحیح معلوم ہے بتلا دیتے ہیں، نہیں آتا ان سے ایک معذرت کر دیتے ہیں کہ آپ کو پوچھ کے بتلا دیں گے۔ اور یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کہیں کسی سے اگر مسئلہ پوچھنا ہو تو یہی ترتیب ہوتی ہے، سب کی یہی ترتیب ہوتی ہے، جس کو مسئلہ آتا ہے اور ہونے بھی یہ چاہیے بتلا دو، نہیں آتا اپنی طرف سے دین کے اندر اپنی طرف سے تکا لگانے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تکا ٹھیک بھی نکل گیا، جیسے میں نے عرض کیا حدیث میں آتا ہے یہ گناہ گار ہوتا ہے۔ ہاں، بہرحال ان کا یہ جو عقیدہ اگلی آیت میں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں تو چند دن آگ میں جائیں گے بس، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کیا تم نے اللہ سے جو ہے نا وہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ بھائی تم جو کچھ مرضی کرتے رہو تم آگ میں نہیں جاؤ گے؟ کہ اللہ اپنے جیسے تم نے اپنے یعنی ان پر ایک اور یوں سمجھ لے کہ ان کو ایک یعنی دلیل کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ تم کتنے جھوٹے ہو، اللہ سے کتنے وعدے کر کے تم اپنے وعدوں سے جو ہے نا مکر جاتے ہو، لیکن کیا تم یہ جو بات کر رہے ہو کیا اس بات پہ تم نے اللہ سے ایگریمنٹ لیا ہوا ہے کہ اللہ تمہاری طرح تو نہیں ہے کہ اپنے وعدے سے مکر جائے گا، اللہ تو اپنے وعدے کو پورا کرے گا وعدہ، تو تم نے کیا اللہ سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ بس تم آگ میں نہیں جاؤ گے، یہ چند دن بس آگ میں جاؤ گے؟ یا اس کے مفہوم یوں سمجھ لیں کیا تم جنت کے ٹھیکیدار بنے ہو، اللہ سے ٹھیکہ لے کے آئے ہو بس جنت ہماری ہے اور کوئی نہیں جائے گا؟ اور پھر فرمایا بلا کیوں نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جنت میں وہ نہیں جائیں گے، من کسب سیئۃ، جس نے گناہ کما لیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، کہ گناہ اس کا احاطہ کر لیا، گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ اس پر ایسا غلبہ کر لیں کہ کوئی جانب ایسی نہ ہو کہ گناہ کا غلبہ نہ ہو، حتیٰ کہ دل میں بھی ایمان سے وہ خالی ہو جائے، دل میں بھی اس کا گناہ ہی گناہ ہو، یعنی ایمان کی رتی بھی اس کے اندر نہ رہے، یعنی گناہ گار اتنا بن گیا کہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، تو فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنم والا ہوگا اور ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا۔ کیونکہ ایمان کے بغیر اگر کوئی کسی کو موت آ گئی، ایسی حالت میں موت آئی کہ وہ مومن نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، ایمان سے وہ پھر چکا تھا، تو یا ایسا کوئی اس نے کفر و شرک کر دیا
تو ایسی حالت میں اگر اس کو موت آ گئی اس کفر یا شرک کی حالت میں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اور فرمایا والذین میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جہاں پہ کافروں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پہ مسلمانوں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، یہ قرآن کی ترتیب ہے۔ جہاں پہ جہنمیوں کا تذکرہ ہوگا وہاں پہ جنتیوں کا بھی تذکرہ ہوگا، اور جہاں پہ گناہوں کا، کفار کے گناہوں کا اور اس کی سزا کا تذکرہ ہوگا وہاں پہ مسلمان کے اعمال اور ان کی جزا جو اللہ کے ہاں ایمان خانہ ہے اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے تو وہ جنت والے ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیاوی زندگی ہے، کوئی کسی کو عہدہ ملتا ہے، بڑا عہدہ ملتا ہے تو چند عرصے کے لیے ہوتا ہے، اس کی عیش و عشرت چند عرصے کے لیے ہوتی ہے، جب وہ عہدہ چلا جاتا ہے اب وہ عیش و عشرت نہیں رہتی۔ نہیں، جنت جب جس کو مل جائے گی اس کے اندر جو نعمتیں اس کو ملیں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہوں گی، اس سے واپس چھینی نہیں جائیں گی، نعمتوں میں اضافہ تو ہوتا جائے گا، کمی نہیں ہوگی۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں مسلمانوں سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب تنہا ہوتے ہیں دوسرے یہودیوں کے پاس، قالوا تو وہ کہتے ہیں تحدثونہم، تم کیوں بتلا دیتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہر کیا ہے، لیحاجوکم، تاکہ جو حجت قائم کریں بھی ان باتوں کے ذریعے، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں قیامت کے دن۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کیا یہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو وہ بھی معلوم ہے جو یہ چھپا رہے ہیں، وہ بھی معلوم ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور بعض ان میں سے ان پڑھ ایسے ہیں کہ جو سوائے جھوٹی آرزو کے کتاب کو کچھ نہیں جانتے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان کے پاس صرف گمان ہیں یا خیالات ہیں اور کچھ نہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، سو ہلاکت ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ ثم یقولون، وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے تھوڑا سا مال لے لیں۔ فویل لهم مما كتبت ایدیہم، تو ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے وہ لکھتے ہیں۔ وویل لهم مما یکسبون، سو ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ کماتے ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، وہ کہتے ہیں ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم اللہ سے وعدہ لے چکے ہو، ایگریمنٹ کر چکے ہو اللہ کے ساتھ؟ فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اپنے ایگریمنٹ کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم جوڑتے ہو اللہ پر، یا کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ پر الزام لگاتے ہو۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، کیوں نہیں، پر جس نے گناہ کمایا اور گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو وہ دوزخ والے ہیں اور دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا ایک ترجمہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا، واحاطت بہ خطیئتہ، اور گناہوں میں اتنا آگے چلا گیا کہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو لیے، فاولئک اصحاب النار، تو وہ دوزخ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا وأتمم بالصالحات أعمالنا بجاه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا.